کہ ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی سنتا نہیں اور پرہیزگاروں کی رد نہیں کرتا۔ کیا یہ بات سننے میں تو صحیح لگتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ نیک آدمی ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ ارے بھائی ہم کہاں نیک ہیں، ہم تو گناہ۔ آدمی ایسے ہی کہہ دیتا ہے۔ تو یہ سننے میں تو یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے اور لاجیکلی جو ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئیے اس غلط فہمی کا ازالہ قرآن حدیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ نہایت قابل قدر محترم بزرگان دین، معزز نوجوانوں، پیارے ننھے منھے بچوں، یہ آیت میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنتا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، تم مجھے پکارو۔ اور فرمایا اللہ نے کہ جو شخص ہماری عبادت سے اعراض کرے گا یعنی دعا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتا سیدخلون جہنم داخرین، ہم انہیں ذلیل کر کے چھوٹا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ گویا اللہ سے دعا کرنا ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان مومن کے لیے، ہر بندے کے لیے چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اس لیے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ روزوں کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے دعا سے۔ جہاں روزوں کا اللہ رب العالمین نے روزوں کی آیات کو بیان کیا، آیت نمبر 183، آیت نمبر 184 اور 85 کے اندر اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کہاں ہوں یا کیا چاہتا ہوں، میں نہیں، بلکہ میں قریب ہوں۔ جب وہ مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یہ آیتیں میں نے کیوں پیش کی؟ اس لیے میں نے یہ آیتیں پیش کی کہ ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی سنتا نہیں اور پرہیزگاروں کی رد نہیں کرتا۔ کیا یہ بات سننے میں تو صحیح لگتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ نیک آدمی ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ ارے بھائی ہم کہاں نیک ہیں، ہم تو گناہ۔ آدمی ایسے ہی کہہ دیتا ہے۔ تو یہ سننے میں تو یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے اور لاجیکلی جو ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئیے اس غلط فہمی کا ازالہ قرآن حدیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھ لیتا کہ میری تو اللہ سنتا نہیں، لہذا جن کی سنتا ہے اب میں اس کے پاس جاؤں، پھر وہ قبروں کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ آستانوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے اور مزارات کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ یہ بات آپ بہت غور سے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اہم دعا کی دو قسمیں ہیں۔ دعا کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں دعا کی۔ ایک قسم کا تعلق پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے، ایک دعا کا تعلق یعنی موت تک، اور ایک دعا کا تعلق موت کے بعد کا یعنی آخرت سے ہے۔ اگر دعا کا تعلق دنیا سے ہے، اگر دعا کا تعلق دنیا سے ہے، موت تک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں
کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کو نہیں دیکھتا کہ دعا کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، یا کو اچھا ہے برا، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ کون دعا کر رہا ہے. اس کی دعا جو کر رہا ہے اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ قبول کر لے یا رد کر لے. اگر دعا کا تعلق دنیا سے ہے تو اللہ دعا کرنے والے کو نہیں دیکھتا کہ دعا کرنے والا اچھا ہے کہ برا ہے. اس کی دعا قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. اللہ چاہتا تو قبول کر لیتا ہے، اللہ چاہتا تو نہیں قبول کرتا ہے. دیکھیے، آئیے مثال لیتے ہیں قرآن سے. اکرامہ بن ابی جہل جب ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب شامت آ گئی، اب بچنے والے نہیں ہیں، تو یہ بھاگے نکل کے مکہ سے. اور جب بھاگے تو ان کی کشتیاں جو ہیں بھور میں پھنس گئیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ عنکبوت میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ، ہم انہیں خشکی کی طرف لے آتے ہیں. اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں. کہ اللہ نہیں جانتا ہے کہ یہ شرک کریں گے؟ اللہ جانتا ہے. لیکن جب ایک کافر آدمی بھی دعا کر رہا ہے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اور انہیں کشتی میں بچایا اور اللہ باہر لے کر آیا، ساحل پر انہیں لایا اللہ رب العالمین، اور انہیں ڈوبنے سے بچا لیا. تو ایک آدمی ایسا جو غیر ایمان والا ہے، ابھی اکرمہ بن ابی جہل ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، ایک آدمی، اور کتنے لوگ، یہ کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں اور ان کو اپنے سامنے موت نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باطل معبودان جتنے بھی ہیں ان کے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ان کی پکار کو سن لیتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے تو کافروں کی پکار کو بھی سن لیتا ہے. اچھا، یہاں ٹھہر کر ایک بات آپ کو بتا دوں. جتنے لوگ مندروں میں جاتے ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ارے بھائی 100 میں کم سے کم 10 کی تو ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو جاتے کیوں؟ ضرور ہوتی ہے ان کی. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مندر میں بت رکھا ہے اور جو مورتی رکھی وہ ان کو دیتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کوئی ان کو دے؟ نہیں، اللہ ان کو دیتا ہے. کون دیتا ہے ان کو؟ اللہ ان کو دیتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے ان مورتیوں پر. لیکن مورتیاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مورتیاں دیتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. اور کیسے دے سکتی ہے مورتی؟ اللہ رب العالمین دینے والا ہے. تو جب اللہ دعا کا تعلق دنیا سے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو نہیں دیکھتا کہ کون ہے. اب دیکھیں یہاں پر کافر لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، ساحل پر لے آتا ہے. آئیے، ایک نبی ہے لوط علیہ السلام، ہے کہ نہیں ہے نبی؟ اور ان کی بیوی کافرہ ہے. ان کی بیوی کیا ہے؟ ان کی بیوی ایمان والی نہیں تھی. کیا یہ ممکن ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے دعا نہ کی ہو کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں جو ہے ہدایت پر لے ایمان سے نواز دے دے؟ کیا یہ ممکن ہے انہوں نے دعا نہ کی ہو؟ ضرور کی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول نہیں کی. اور اگر آپ کہیں کہ اس کی دلیل نہیں، تو آئیے دلیل نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دلیل لے لیجیے. قرآن سے کہا تھا بیٹے نے، یعنی بیٹے کے بارے میں اللہ سے کہا تھا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے. اللہ نے فوراً جواب دیا کہ یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ بدعمل ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اور بیٹا ڈوب کے وحال بینہم الموج فقال من المغرقین، بیٹا ڈوب کے مر گیا اور ایک نبی بچا نہ سکے اس کو. یعنی اللہ سے مانگا انہوں نے، اللہ سے دعا کی اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے اس کو بچا لے. اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا. اگر دعا کا تعلق دنیا سے ہو تو اللہ رب العالمین اگر قبول کرنے پائے تو ایک کافری کی بھی کر لے، اور اگر نہ کرنے پائے تو ایک نبی کی بھی نہ کرے. اب کب؟ جب دعا کا تعلق دنیا سے ہے، حیات سے ہے، زندگی سے ہے. اور کیا اللہ مجھے شہرت دے، مجھے دولت دے، مجھے آل دے، اولاد دے، اللہ مجھے عہدہ دے، منصب دے، صحت دے، اس سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ دنیا سے ہے. جب یہ دعا دنیا کی دعا جب کوئی آدمی کرتا ہے، اللہ کرنے والے کو نہیں دیکھتا کہ وہ کرنے والا کون ہے، اچھا ہے کہ برا. اللہ دعا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے، اللہ چاہے تو رد کر دے. ایک بات ہو گئی ہے، یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہاں واقعی دعا جب آدمی کرتا ہے دنیا پہ، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں سیاہ کا اللہ میری نہیں سنتا ہے. نہیں، آپ دعا کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اگر اللہ کو قبول کرنی ہوگی تو.
دوسری بات، اگر دعا کا تعلق آخرت سے ہے تو پھر اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر، اور آخرت کی دعا، اے اللہ میری قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ مجھے جنت نصیب فرمانا، اے اللہ مجھے قیامت کے ہولناک منظروں سے بچا کے رکھنا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا کے رکھنا، اس دعا کا تعلق کہاں سے ہے؟ آخرت سے ہے۔ یہ یقین کریں کہ اس دعا کا تعلق آخرت سے ہے، اور اس کے لیے بنیادی شرط ایمان کا ہونا لازم ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کسی کی بھی ہو۔ جس کے لیے کی جا رہی ہے دعا وہ بھی مومن ہونا چاہیے، جو کر رہا ہے وہ بھی مومن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی تو مومن ہے اور ایک آدمی مومن نہیں ہے، اور مومن غیر مومن کے لیے دعا کرے تب بھی قبول نہیں، اور غیر مومن مومن کے لیے دعا کرے تب بھی قبول نہیں، کیونکہ آخرت سے متعلق ہے دعا، وہاں کے لیے ایمان کا ہونا بہت شرط ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان، آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر کروڑوں درود نازل فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ابو طالب کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی، ٹھیک ہے، کیا وہ ایمان، کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں داخل کرا سکتے ہیں؟ بتلائیے آپ، کیوں نہیں کرا سکتے؟ اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب نے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو ایمان والے وہ جنت میں ہوتے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دو، میرے کان میں کہہ دو، تاکہ اللہ کے پاس حجت قائم کر سکوں کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا، لہذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں داخل نہیں کرا سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، ان کے لیے جنت میں کیوں نہیں داخل کرا سکتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت سے ان کا دامن خالی تھا اور وہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ لہذا دعا کا تعلق اگر آخرت سے ہے تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ میں کیسے سمجھ لوں کہ میری کون سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے پاس جو سفارش کر سکے؟ یہ ضروری ہے۔ آج کتنے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو فلاں کے پیچھے ہیں، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ ہماری بخشش کرا لیں گے، وہ ہماری سفارش کرا لیں گے۔ میرے عزیزو ذرا سوچو، یہ میں کیسے مان لوں کہ کون میری سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا؟ جسے میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کی سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے دے گا، جس شخص کے بارے میں اللہ اجازت دے دے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی سفارش کریں، میں آپ کی سفارش قبول کروں گا۔ معزز حاضرین، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب دعا کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کو نہیں دیکھتا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ دعا کا تعلق دنیا سے ہے تو اللہ رب العالمین کسی کی بھی چاہے قبول کر لے اور کسی کی بھی چاہے تو رد کر دے، اور اگر دعا کا تعلق آخرت سے ہے تو پھر اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ یہ ہو گئی دو باتیں، بس دو باتیں اور کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دعا اللہ تعالیٰ جب چاہتا تو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور چاہتا تو بہت تاخیر سے قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کی اور دو قسمیں بنی، ایک تو جلدی قبول ہونا اور ایک تاخیر سے قبول ہونا۔ آئیے مثال لیتے ہیں قرآن سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے جب زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں آتے، ان کے خالو تھے، وہ ان کی کفالت کرتے، تو دیکھا کہ بے موسمی پھل ہیں۔ پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا ایک دم ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ارے یہ بے موسمی پھل ہے اور یہ موسم بھی نہیں ہے ان پھلوں کا، اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور کتنے بوڑھے ہو چکے تھے؟ قرآن کہتا وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ان کا سر بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا تھا،
یعنی سفید ہو چکے تھے بال اور ہڈیاں جواب دے چکی تھیں. کہہ رہے ہیں اللہ میری ہڈیاں جواب دے چکے، بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن میں کبھی تیری رحمت سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا. معزز حاضرین، دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے جب دیکھا کہ کافی عرصہ ہو گیا تو ایک دن ان کے دماغ میں یہ بات آئی ان کے حساب سے کہ اب میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اب شاید اولاد کے جو ظاہری اسباب تھے اب وہ ختم ہو چکے ہیں. اب ممکن ہے کہ اب میں ان کے اپنے دماغ سے، لیکن اللہ رب العالمین فوراً جب کھڑے ہوتے ہیں محراب کے اندر اور رب کو پکارتے ہیں، اللہ فوراً ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. فنادت الملائکۃ، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ نے فوراً جو ہے یحییٰ کا جو ہے انہیں خوشخبری دے دی، اور یحییٰ ان کے بیٹے اللہ رب العالمین نے عطا کیے. فوراً اللہ نے دعا قبول کر لی. اور اگر اللہ تاخیر سے قبول کرنا چاہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح کے بعد انہوں نے کتنے دن دعا کرتے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. 80 سال میں جا کے 83 سال میں جا کے اللہ نے انہیں اولاد دی. تو اللہ چاہے تو دعا کو جلدی قبول کر لے اور دعا کو چاہے تو تاخیر سے قبول کرے. یہ مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. اور ایک آخری جملہ، اللہ چاہے تو دعا کو آدھی قبول کرے، چاہے تو پوری قبول کر لے. مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ اللہ میری امت کو ضلالت پر جمع مت کرنا، گمراہی میں جمع مت کرنا. اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی قبول کی. آج الحمدللہ کتنے لوگ ہدایت پر ہیں اور ہدایت کی دعوت دیتے جانتے ہیں. ایک دعا اور کی تھی جو دعا رد کر دی گئی تھی، اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو. آج دیکھیے اختلاف تو ہے، اختلاف ہے امت کے اندر ہے. کوئی آدمی قرآن حدیث کی دعوت دیتا ہے، کوئی آدمی قرآن حدیث کے خلاف دعوت دیتا ہے. تو اختلاف تو ہے، یہ چلا آ رہا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العالمین نے آدھی قبول کر لی اور آدھی کو رد کر دیا. تو دعا کی مجموعی طور پر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً قبول کر لے، چاہے تو اسے رد کر دے، چاہے تو دیر سے قبول کرے، چاہے تاخیر سے قبول کرے، اور چاہے تو آدھی قبول کرے، چاہے تو پوری دعا قبول کرے. یہ دعا کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ دعا اگر دنیا سے تعلق ہے دعا کا تو اللہ دعا کرنے والے کو نہیں دیکھتا. چاہے تو فوراً قبول کر لے، چاہے تو اسے رد کر دے اللہ تعالیٰ. چاہے تو تاخیر سے قبول کرے اور چاہے تو آدھی قبول کرے، چاہے تو پوری قبول کر لے. یہ ان جملوں کو یاد رکھیں اور بتائیں جا کر. کتنے بھائی ایسے ان کے ذہنوں میں یہ کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، کیوں؟ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ارے یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار، اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے. ارے اللہ سب کی سنتا ہے. بس اگر نیک نہیں ہے آپ نیک اعمال شروع کر دیں. اللہ نے یہی ہمیں روزے دیے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ